السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جمعۃ المبارک. گفتگو تو بہت سی کرنی ہوتی ہے آپ تک. بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں نے خاص طور پر جو ہے نا کہ مجھے اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکس میں ایڈوائزر کے طور پر آنا چاہیے تھا پرائم منسٹر کے ساتھ. دیکھیں، پرائم منسٹر نے جب ایک لفظ کہا، پہلے تو میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا. جب انہوں نے ایک لفظ کہا کہ قوم کے لیے آنا ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں، میں نے ان کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی اور جو چاہتے ہیں اس قوم کے لیے کچھ کرنا، یہ ذاتیات کی جنگ نہیں. میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے میں ویژن کے کانٹیکس میں اور یہ باقی چیزوں کے حوالے سے دیکھوں تو وہ ان کی باتوں میں بہت سچائی ہے. یعنی انہوں نے کوئی امپائر نہیں بنانی، انہوں نے کوئی ذاتی جائیدادیں نہیں بنانی. ان کے آس پاس بہت سے لوگ بہت پیسہ بنا رہے ہوں گے اور شاید نظر بھی نہیں آتا، اور ان تک شاید باتیں پہنچ بھی نہیں پاتی صحیح طرح سے. تو میں ان کی ذات کے حوالے سے شک نہیں کر سکتا. تو جب قوم کا لفظ استعمال کیا تو میں بھی خاموش ہو گیا تھا. لیکن میری چند گزارشات تھیں. ایک تھا کہ میں اپنا شکار خود مار کے کھاتا ہوں کہ میں نے اگر یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں. وزیر صاحب سے 20 منٹ کی گفتگو تھی میری، اور میرے بارے میں جتنی انہوں نے ورکنگ کی ہوئی تھی، شکر الحمدللہ. میرٹ پہ مجھے بلایا انہوں نے اور میرٹ پہ ڈسکشن ہوئی. لیکن یہاں پرابلم ہے کہ اپنی مرضی کی ٹیم چاہیے. آج میں بیک گراؤنڈ پہ تاریخی طور پر باتیں غلط نہیں ہیں. خوشنود علی خان صاحب سے میرا ایک بڑا گہرا تعلق ہے پرانا. انہوں نے اپنے کالم میں خاص طور پر ذکر کیا ہے اس بات کا ٹیم کے کانٹیکس میں. اس پر ایک اور کالم لکھا انہوں نے اس کانٹیکس میں. اس میں کہا کہ میری پروفیشنل ذمہ داری، یہی میری بات کہ میری پروفیشنل، دیکھیں میرے لیے میرا اوڑھنا بچھوڑنا وکالت ہے. میں کوئی پراپرٹی ڈیلر ہوں نہیں، نہ کو میں ڈیل کا شہنشاہ ہوں یا بادشاہ ہوں. ہم نے تو وکالت سے کمانا ہے اور وکالت سے ہی کمایا ہے. اور بہت سے دوستوں کو خوشی تھی، بہت سے دوستوں کو یہ نہیں کہ باقی کون کام کرے گا. یہ دیکھیں، یہ تو فیصلہ رب پاک نے کرنا ہے. ہم نے تو پبلکلی یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے. دوسرا، یہاں بیوروکریسی جو ہرڈل کریٹ کرتی ہے نا، یعنی وی نیڈ ٹو ہیو اے سیکٹری اور مختلف محکموں کے حوالے سے بات کی تھی. کسی وقت میری ضرورت پڑی قوم کو تو میں تیار ہوں. میں بھاگنے والا نہیں. میں پھر کلیئر کر دوں، کسی وقت بھی قوم کو میری ضرورت پڑی تو میں تیار ہوں. ہم نے کوشش کرنی ہے اس قوم کو آگے لے کے، اس ملک کو آگے لے کے جانے. تو ذاتیات کا کوئی نہیں ہے، نہ میری کو انا کا مسئلہ ہے. یاد رکھیے گا، انا. اور جب قوم کی بات کرنی ہو تو انا کہاں سے آ گئی، ذاتیات کہاں سے آ گئی. لیکن وزیر اعظم کے قریب ایسے لوگ موجود ہیں ہاں جن کے لیے شاید میرے جیسا بندہ قابل قبول نہ ہو. کیونکہ ہم نے تو کام کرنا ہے اور کام کر کے دکھایا ہے. اب نون ٹو بی اے ون مین آرمی بڑا ہر ایک کو پتہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ لفظ استعمال کیے تھے. چلے چھوڑیں، میں چونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس آئے تو یہ چیزوں کا جواب دینا تھا. میں بھاگا نہیں ہوں، میں پھر بتاتا چلوں آپ کو. تو میں ہر وقت تیار ہوں. میں کام کرتا رہا ہوں، یا تو نہ کہوں کہ جتنے یہ اپنا کرپشن کے کیسز ہیں اس میں بنیادی طور پر اظہر صدیق کا اور اس کی ٹیم کا کریڈٹ ہے. یہ بڑے بڑے میگا سکینڈل جو ہے نا، پاناما کا کیس اظہر صدیق نے شروع کیا تھا. اسد خل نے کمپلیننٹ تھا. یہ ریکارڈ کی باتیں، ہائی کورٹ کا ریکارڈ آج بھی گواہ ہے. کبھی کہیں گے تو میں ثبوت دے دوں گا. چلیں چھوڑیں، ہم ان باتوں میں نہیں آنا چاہتا. اور اگر پیسے بنانے ہوتے تو بہت سے بنایا جا سکتے. یہ کچھ دیر تھی. ایسے لوگوں سے مل کے ان کے وکیل بن کے کوئی مشکل کام نہیں تھا. چلیں آگے چلتے ہیں. ہاں، مجھے ایک خاص طور پر نواز شریف کے حوالے سے بات آئی کہ وہ ایک ویڈیو کسی دوست نے شیئر کی. انہوں نے کہا شیئر ضرور کیجئے گا. تو ذرا پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں انہوں نے بڑا کہا کہ میرے دائیں بائیں جو ہیں کرمنل بیٹھے کھڑے ہیں. تو وہ لوگوں نے وہ بار کر کے بتایا کہ ساگڈار کھڑا ہے، ساتھ ناصر بٹ کھڑا ہے. تو وہ آپ بھیجیے آپ لوگوں نے ذرا، اور وہ لفظ بھی ذرا سن لیجئے گا، سنیے گا. میرا خیال ہے کہ کوئی شخص سب سے بڑا جو کرپٹ ہوتا ہے نا جی، یہ اس کی نشانی ہے. اس کو اپنے دائیں اور بائیں جو کرپٹ ترین لوگ ہیں
اور بدنام زمانہ لوگ ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتے. وہ میں نے مختصر چلائی ہے, زیادہ نہیں میں نے چلائی. آگے ہی ہے جی, موجودہ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑا کام ہے یہ فوجداری قوانین میں اصلاحات کی نمایاں جو تبدیلیاں کی ہیں اس کے پہلی بار جو ہے نا ملک کی تاریخ میں 74 سال بعد ان ترامیم ہوتی رہی ہیں. اس طرح کی ترامیم, یہ کہنا کہ ترامیم نہیں ہوئی ہیں, ترامیم بہت سی ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ بڑا چونکہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, پاکستان پینل کوڈ آ جائے, تعزیرات پاکستان, یہ صوبوں کا یعنی بیسیکلی اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ. فیڈرل سے مراد ہے قوانین فیڈرل ہے. اپنا ضابطہ فوجداری آ جائے, پھر پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے یہ آ گیا سول پروسیجر کوڈ ضابطہ دیوانی کے کانٹیکس میں آ جائے. یہ فوجداری قوانین میں جو ترامیم لائی جا رہی ہے نا کہ ٹرائل کا فیصلہ صرف 9 مہینوں میں اور اپیل پر فیصلہ صرف 6 مہینوں میں ہوگا. ٹرائل کوڈ کیس مینجمنٹ کا شیڈیول تجویز کرے گا اور اپنا ایف آئی آر کا الیکٹرانک اندراج ممکن بنایا گیا. قابل سماعت جرائم ہیں جس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت قواعد وضع کر سکے گی, چونکہ آگے صوبوں کو اختیار ہے کہ اس میں ترامیم کے حوالے سے, اور ہر ضلع میں صوبائی سطح پر پولیس کنٹرول رومز بنائے جائیں گے. اشتہاری ملزم کا شناختی کارڈ, پاسپورٹ, بینک کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کو بلاک کیا جا سکے گا. اشتہاری کی بات ہو رہی ہے نواز شریف کے حوالے سے, میڈیا میں بڑا آتا تھا, پابندی لگوائی تھی, ساگدار کی بھی پابندی ہے. اس سے پہلے دونوں کی تصویر آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں, ان کو جو باتیں کر رہے ہیں. اور ایف آئی آر کے اندراج کا نیا طریقہ کار متعارف کرایا جا رہا ہے. ایف آئی آر کے اندراج ہونے کے اور صحیح ایف آئی آر صحیح اور غلط کا مسائل کا سدباب ہو سکے گا. اور پولیس کے سامنے جو بیان آپ دیں گے 161 کا جو بیان دیں گے نا, اس کا آڈیو ویڈیو ذرائع سے ریکارڈ کیا جائے گا. یہاں کلندرے کے حوالے سے بات نہیں ہے, جھوٹی ملیشیس پروسیکیوشن سے وہ میں تجویز کر رہا ہوں. آپ لوگ اپنے تئیں یہ بات کریں, بتائیں کہ ملیشیس پروسیکیوشن کلندرہ کٹتا تھا, کلندرے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. اگر آپ نے غلط پرچہ دیا ہے تو آپ کو سزا ہونی چاہیے. اور انویسٹیگیشن 45 دنوں کے اندر مکمل, پہلے 14 دن کا ہوتا تھا, یہ 14 دن کا ریمانڈ دیا جاتا تھا انویسٹیگیشن, اس لیے نہیں. اور 173 ہے یہ چلان سے جمع کرانا, اور یہ جو ہے نا یہ پولیس پروسیکیوٹر کو بھیجے گی, یہ بہت زبردست ہے. اور جو اس کی جانچ پڑتال کرے گا اس کے بعد نقائص کی نشاندہی اور تصحیح کرے گا. ویسے یاد رکھیے گا آپ کے جو کرائم سین پروکیور کرنے کے حوالے سے 24 گھنٹے میں وہ بھی تجاویز ساتھ دے رہا ہوں, آپ کو بنانا ہے. پہلے دن سے ہی پروسیکیوٹر انوالو ہونا چاہیے, آپ کے ایکسپرٹ پہلے دن سے انوالو ہونا چاہیے. پھر یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی ٹریننگ, یہ سارا ایک پروسیجر آپ کو باہر کے ممالک میں بھی, اور میٹروپولیٹن پولیس کا کانسیپٹ بھی یہ سامنے ویسے تو آنا چاہیے. لیکن دیکھیں جج صاحبان مہینہ وار رپورٹ اپنی متعلقہ ہائی کورٹ کو بھجوانے کے پابند ہوں گے. اگر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ 9 مہینے میں نہیں ہوتا تو اس کی وضاحت کی جائے گی. جہاں ہائی کورٹ کا یہ نقطہ نظر ہو کہ مقدمے میں نپٹانے میں تاخیر عدالت کے پریزائڈنگ افسر یا عدالت کے کسی منصبدار کی وجہ سے ہوئی تو قانون کے مطابق تادیبی ڈسپلنری پروسیڈنگ ہو سکیں گی یا شروع کرنے کی ہدایت کی جائے گی. اور کسی بھی فوجداری کیس میں 3 دن سے زیادہ التوا نہیں مل سکے گا. فوجداری مقدمات میں تمام گواہان کی شہادتیں آڈیو ویڈیو ذرائع سے ریکارڈ کی جا سکیں گی, جن کو انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ اس زبان میں بھی شہادت دی جائے گی جو لفظ یا لفظ بولا یا لکھا جا سکے گا. گواہان کی شہادتیں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ریکارڈ کی جا سکیں گی. وفاقی حکومت وقتاً فوقتاً جو ہے نا سزائیں جاری کرنے یا عائد کرنے کے لیے رہنما اصول وضع کرے گی. ملزم کی گرفتاری کا جامع طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے, جس میں گرفتار کرنے والا پولیس افسر ملزم کو گرفتاری کی وجہ بتائے گا, ساتھ کے گھر والوں کو گرفتاری کی اطلاع اور ملزم کو اپنی مرضی سے وکیل سے رابطہ کرنے کی سہولت. یہ آئین کے آرٹیکل 10 میں پرووائڈڈ ہے. بیک گراؤنڈ پہ آئین کا آرٹیکل 10 چل رہا ہوگا. 10 کی بات ہو رہی ہے, 10A کی بات نہیں ہو رہی. وفاقی اور صوبائی حکومتیں تھانوں کے اخراجات میں مد میں فنڈ جاری کریں گی. پلی بارگن کا نیا تصور متعارف کرایا جا رہا ہے جو بنیادی طور پر عدالت کے دیکھیں نا جی بیک لاگ کو ختم کرے گا, جس پلی بارگن کا اطلاق موت, عمر کا یا 7 سال سے زیادہ سزا پانے کے جرائم, عورتوں یا بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم پر سزاؤں میں ہینیس کرائم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے جلسے جلوسوں میں ہتھیار لے جانے پر پابندی ہوگی. مختلف جرائموں میں سزاؤں کی حد کو بڑھایا جا رہا ہے. عورت کو ہراساں کرنے والے شخص کو سزا دی جا سکے گی. قانون شہادت میں بھی ترمیم کی گئی جس کے بعد جدید آلات کے ذریعے حاصل ہونے شہادت کو ریکارڈ کو شہادت کا حصہ شواہد کو وفاقی دارالحکومت میں فورینسک سائنس ایجنسی اور کرمنل پروسیکیوشن سروس بنانے کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے جائیں گے. جیل قوانین میں اہم تبدیلیاں کی جائیں گی. اچھا, اس کا دکھ بڑا ہوا ہے ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو, انہوں نے بڑے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں. اب یہ حیران کن بات ہے, اس سارے معاملے میں دیکھا جائے
یعنی اتنے عرصے سے تو آپ کچھ نہیں کر سکے. آپ لوگ سیاسی کیس کرتے ہیں, یعنی نواز شریف کی نااہلیت ختم کرنے کے لیے رات کا پروگرام میرا دیکھ لیا. اب یہ تو بیک گراؤنڈ پہ ان کی پریس ریلیز چل رہی ہے آپ کے, یہ بھی ایک سیاسی طور پر, یہ بھی ایک سیاسی ایجنڈا ہے, یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں, بڑا اہم ایشو ہے یہ 25ویں آئینی ترمیم ہے. یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے, اور وفاق اور کے پی کی حکومت کو وفاق کی اکائیوں سے متعلق جواب جمع کرانے کا حکم دیا. یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہے نا بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے. یہ جون غالباً 2018 کے اندر نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے, اس وقت یہ چیلنج ہوئی ہے. اور اس میں جو نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال نے کا لارجر بینچ بنانے کا سوچ رہے ہیں, اور کیس کی سماعت فروری کے مہینے تک ملتوی کر دی ہے. 3 رکنی بینچ تھا. درخواست گزار کا موقف ہے کہ فاٹا پختونخوا میں ضم ہونے کی بجائے الگ صوبہ بن سکتا ہے. فاٹا کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جو فاٹا نا فیڈرل ایڈمنسٹریٹو, اس کو خیبر پختونخوا میں ضم مت کریں آپ, اس کو نا ایک علیحدہ صوبہ بننا چاہیے. اب یہ جو ہے نا درخواست گزاروں کا موقف ہے. یہ بات فاٹا والوں کا کہنا ہے کہ وہ اب اقلیت ہیں تو اپنی آزادی انجوائے نہیں کر سکتے. یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہے. فاٹا فیڈریشن کا حصہ تھا. فاٹا کا انضمام پارلیمنٹ نے کیا جس کے پاس سپریم پاور ہے. جسٹس عمر عطا بندیال کے درخواست داروں کا کہنا ہے کہ وفاق اکائیوں کی حیثیت بدلی نہیں جا سکتی, وفاقی فیڈریشن کو نہیں بدلا جا سکتا. آئین بنانے والوں نے وفاقی اکائیوں کو الگ اس لیے رکھا تھا کہ ان کا الگ کلچر اور حیثیت برقرار رہے. یہ جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس تھے. فاٹا اگر فیڈریشن کا حصہ ہے تو پارلیمنٹ اس کے بارے میں ترمیم کا اختیار رکھتی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس تھے. سپریم کورٹ کے پاس آئینی ترمیم کو پرکھنے کا اختیار بہت محدود ہے. یہ بیسک سٹرکچر ہے, گرانڈ نارم کے حوالے سے ہے کہ بیسک سٹرکچر کو چھیڑ نہیں سکتے ہیں. کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ فیڈریشن کو کہے کہ نیا صوبہ بنائے؟ جسٹس قاضی امین صاحب نے کہا. آئین کے تحت فاٹا کے متعلق فیصلوں سے قبل جرگے کی رائے سننا ضروری ہے. یہ درخواست گزار کے وکیل وسیم سجاد ہے, سینیٹر جو اپنا چیئرمین سینیٹر ہیں. اگر پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں تو فاٹا کا نظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وفاقی اکائیوں کا نظام اور اس کے 2 حصوں میں الگ الگ باتیں ہیں. یہ وسیم سجاد نے کہا. فاٹا کے نظام کے وقت وہاں کے لوگوں سے پوچھا نہیں گیا. پارلیمنٹ میں 400 لوگوں نے بیٹھ کر 25ویں آئینی ترمیم کر کے ہزاروں لوگوں کا فیصلہ کر لیا. یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی سب نے مل کے کیا, موجودہ گورنمنٹ سے پہلے کیا. یہ 400 لوگ پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں جس میں فاٹا سے بھی لوگ تھے. فاٹا کی سیٹیں ہیں, آپ کو یاد رکھیے گا, علیحدہ سیپریٹ سیٹیں ہیں. پاکستان کی آئین کی بنیاد جمہوریت پر ہے. جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس, اگر پارلیمنٹ پنجاب کے 2 حصے بنانے کی منظوری دے دے تو وہاں کے لوگوں کی منظوری چاہیے ہوگی. صوبائی اسمبلی نے پاس کرنا ہوتا ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 239 کے اندر لکھا ہے. بیک گراؤنڈ پہ آرٹیکل 239 بھی چل رہا ہے. جب صوبے آپ نے چھوٹے کرنے ہوں, یہ صوبے ڈیوائیڈ کرنے ہوں, وہاں صوبائی اسمبلی سے بھی 2/3 آپ کو پاس کروانی ہے. دیکھنا ہوگا کہ آئین کے تحت کون سی بنیادی نکات ہے جس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. خواجہ حارث صاحب بھی پیش ہوئے, انہوں نے بھی یہ بڑا اہم ایشو ہے. اگر فاٹا وفاقی اکائی نہیں تو پھر فاٹا کی وفاقی ساخت کیا ہے؟ یہ وکیل خواجہ حارث نے بتایا. فاٹا نہ کسی صوبے کا حصہ تھا, نہ اس کی صوبائی پارلیمنٹ میں نمائندگی تھی. اور یہ بات تو صحیح کہی ہے انہوں نے. فاٹا تو صرف وفاق کی حد تک, نیشنل اسمبلی کی حد تک ہے. ایک صوبے کے 2 یا زائد انتظامی یونٹ بنانے کا طریقہ کار موجود ہے. فاٹا کے بھی 1 سے زائد حصے بنانا ممکن تھا. عدالت کے سامنے اہم قانونی نکات اٹھائے ہیں جیسے عمر عطا بندیال نے کہا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا کہ نہیں. یہ کیس آئین سے متعلق ہے. دیکھنا کہ آئین کے مطابق وفاق کا ڈھانچہ کیا ہے. آئین کا آرٹیکل 247 کہ از خود یہ کہتا ہے کہ فاٹا قبائلی علاقہ نہ ہے. ایڈوکیٹ جنرل KPK نے کہا ہے جب تبدیلی کی اجازت آئین دیتا ہے تو پھر تبدیلی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. ایڈوکیٹ جنرل KPK. عوام کی رائے لینا تو لازمی ہے. آپ وفاق کی تعریف بتائیں جیسے سعید منصور علی شاہ نے. وفاقی اکائین کو جوڑا بھی جا سکتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل KPK نے کہا کیا پھر پورا پاکستان ایک یونٹ بن سکتا ہے؟ بہت اہم سوال اٹھایا جیسے سعید منصور علی شاہ نے. پورا ملک ایک یونٹ نہیں بن سکتا مگر صوبوں کے مزید حصے ہو سکتے ہیں. یہ ایڈوکیٹ جنرل KPK نے یہ عدالت کے سامنے رکھا. آپ تک چیزیں میں نے ساری رکھتی ہیں. کوشش کرتا ہوں آپ تک اصل حالات اور آئینی اور قانونی آپ تک رکھتا رہوں. ختم کرنے سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے تئیں ایک وہ سیاسی ایجنڈے کے طور پر جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے. وزارت قانون اور انصاف نے اصطلاحات کے حوالے سے بار کونسل کی جانب سے مشاورت نہ کرنے کا دعویٰ غلط قرار دے دیا.
اصلاحات کی دستاویزات کو پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز کو بھجوایا گیا تھا. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تمام ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو اعتماد میں لیا گیا تھا. بار ایسوسیشن کے مشاورت نہ کرنے کے دعوے غلط ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جوڈیشل اصلاحات وفاقی فاروق نسیم کی سربراہی میں ہوئی. پاکستان پینل کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں اصلاحات کی گئیں. آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان اصلاحات کی مخالفت کرنے والے پاکستان کے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں. اب تو بات کلیئر ہوگی نا کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی بی ٹیم نظر آ رہی ہے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.